تو نے مجھ پر میرے والدین پر کی اچھے عمل کرنے کی توفیق دے جن کو تو پسند کرے. وادخلنی برحمتک فی عبادک. تفقد کے لفظی معنی ہوتے ہیں جیسے جمل وغیرہ میں ہے طلب مفقود، مفقود کو تلاش کرنا. اب لازمی معنی کرتے ہیں حاضری، کہ حاضری لیتے ہیں کہ ان میں کون حاضر ہے کون مفقود ہے. تو طلب مفقود لفظی معنی اس کی حاضری کی پرندوں. فرمانے لگے کیا بات ہے، حدود مجھے نظر نہیں آتا، یہاں ہے تو مجھے نظر نہیں آتا، یا ہے ہی غیر حاضر. میں آپ دم کیجیے کہ سزا دوں گا سخت سزا، یا یہ کہ پر نوٹ دوں، ذبح کر دوں، یا دلیل سامنے لائے. کہتے روح البیان، روح المعانی نا، روح البیان وغیرہ میں ہے کہ حدود کا نام تھا یافور، یافور اس کا نام تھا حدود کا، بڑا پرکیلا بڑا متحرک. فمکث، ٹھہرے سلیمان علیہ السلام غیر بعید، کچھ زیادہ زمانہ نہ گزرا. یہ بات حدود تکھر بھی حیران ہے. وجدت امرأۃ تملکہم، عورت بادشاہ، یہ عورت کا بادشاہ ہونا اتنی عجیب اور نرالی بات ہے. انسان تو انسان ہے، تکھر بھی متعجب ہے. عورت بادشاہ، وأوتیت من کل شیء، اور ہر چیز اس کو دی گئی. علامہ ذہبی رحم اللہ تعالیٰ تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں ایک شاگرد نے پوچھا حضرت اس کو ساری چیزیں مل گئی تھی. فرمانے لگے بیٹا جو اس کی شان کے لائق تھی، کیا اس کی داڑھی بھی تھی، اس کی داڑھی بھی تھی، مونچھیں بھی تھی؟ بیٹا کہاں کہاں تک جاؤں. ذہبی فرماتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ، من کل شے میں اگر سب چیزیں مراد لو تو پھر عورت تو نہیں رہتی. کل شے میں داڑھی بھی تو ہے نا، تو کیا آپ کو داڑھی بھی حاصل تھی؟ اچھا، نام تھا اس کا بلقیس بنت شراحیل ابن مالک ابن ریان. بلقیس ابن شراحیل ابن مالک ابن ریان، یہ اس کا نسب نام ہے. تو حوتیت من، اور حضرت اس کا ایک تخت ہے بڑا عجیب، بڑا اونچا تھا. پھر میں نے اس کو بھی پایا اور قوم کو بھی پایا کہ سورج کو سجدہ کرتے، وہ غیر اللہ کی پوجا اتنی خلاف عقل بات ہے کہ تکھر بھی حیران کرتے ہیں کہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے ان کے لیے مزین کیا عمل، فصد من السبیل فهم لا یعتدون. آگے بات سمجھیں، یہ اللہ میں لا جو ہے ان لا تھا، ان لا لا مزیدتن جلالین تک میں آپ کو ملے، اسی لیے میں نے معنی میں اس کو حذف کیا. فهم لا یعتدون، بس وہ نہیں ہدایت پاتے اس کی کہ سجدہ کریں اس ذات کے لیے جو یخرج الحب کو، لا مزیدت لا زائد نکال دیا اس کو، کہ ان کو نہیں ہدایت کے سجدہ کریں اس ذات کو جو نکالتی ہے چھپی چیزیں آسمانوں میں زمین میں، جانتی ہے ما تخفون و ما تعلنون. اللہ لا الہ الا رب العالمین. وکیلا کے ساتھ آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی کہ لا یعتدون پر جملہ ختم. آگے اللہ حرف تحذیر ہے. حدود کہتا ہے کہ وہ اس کو ان کو شیطان نے راستے سے روکا، وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ یسجدوا، کیوں نہیں سجدہ کرتے رب کو؟ حرف تحذیر، لیکن جمہور پہلی تفسیر کرتے ہیں، جلالین تک میں وہ پہلی، کیوں نہیں سجدہ کرتے اس ذات کو؟ قالا، یہ ساری بات سنی سلیمان علیہ السلام، فرمانے لگے سننظر، بتاکید ہم دیکھیں گے کیا تو سچ کہتے ہے یا جھوٹوں میں. کیونکہ غیر حاضر ہو تو بڑے بڑے بہانے بنایا کرتا ہے. غیر حاضر بہانے تو بناتا ہے نا، تو غیر حاضر ہے فوج میں. خورشید علیہ سلیمان جنود،
تو میں تحقیق کروں گا کہ تو بہانے بناتا ہے یا سچا ہے. اچھا لے جا میرا یہ خط ان کی طرف ڈال، پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا، دیکھ کیا جواب لوٹاتے ہیں. یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا بڑے اچھے کاغذ پر اچھے خط کے ساتھ بڑا عجیب قسم کا خوشنما خط لکھا اور ہدہد کو دیا. وہ چونچ میں لے کر کے اڑتا اڑتا ملک کے صبا میں گیا. دوپہر کا وقت تھا، ملکہ اندر پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، روشن دان میں جا بیٹھا. اس کے منہ میں ایک خط سا پکڑا ہوا تھا. حیران ہوئی، اس نے نظر ادھر کی، ہدہد نے اس کی چھاتی پر پکڑا پڑا. اس نے گھبرا فوراً اٹھ کر کے اس نے ہنگامی اجلاس طلب کیا. قالت یا ایھا الملأ، اے کابینہ والو، انی القی علیہ کتاب کریم، میری طرف خط ڈالا گیا ہے عزت والا اور بڑا مختصر. بے شک وہ طرف سلیمان علیہ السلام وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مضمون صرف اتنا ہے، اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی نہ کرنا، میرے پاس مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حالت کہنے لگی اے دربار والو، بتاؤ مجھے میرے معاملے کے بارے میں نہیں ہوں قطعی طور پر طے کرنے .com www.asnas.com والی امرن معاملہ یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس. کہنے لگے ہم اولو قوت والے ہیں، وہ لو باسن شدید سخت گرفت والے ہیں، اور معاملہ تیرے سپورٹ ہے، بس تو دیکھ کیا کچھ تو حکم کرتے. کہنے لگی بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے کسی بستی میں بگاڑ دیتے اس کو اور کرتے وہاں کے رہنے والوں میں عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ایسے یہ بھی کریں گے. اور بے شک میں بھیجنے والوں کی طرف توفا پر دیکھتی ہوں کیا کچھ لوٹ کر کے لاتے ہیں بھیجے ہوئے. پر جس وقت آیا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا کیا تم میری امداد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ پر جو رب نے مجھے دیا بہتر ہے اس کی سے جو تم ہی دیا، بلکہ تم بھی اپنے ہدیے پر خوش ہو. لوٹ ان کی طرف، پس البتہ ضرور لائیں گے ہم ایسے لشکر لا قبل اے لا طاقت لہم بہا، ان کو اس کی طاقت نہیں ہوگی لشکر کے مقابلے میں، اور ضرور ہم نکالیں گے ان کو اذلہ کمزور کر کے، وہ ہم صاغرون، وہ ذلیل ہوں گے. کہا اے دربار والوں، کون سا تم میں لاتا ہے میرے پاس اس کے تخت کو پہلے اس کے کیا ہے وہ میرے پاس مسلمان ہو کر. کہا افریت بڑے قد والے دیو پہ کر جن نے، میں لاتا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہو اپنی مجلس سے، اور بے شک میں اس پر البتہ قوی ہوں امین. کہا وہ شخص ہے جس کے پاس علم تھا کتاب تھا، میں لاتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس کے کہ لوٹے تیری طرف نگاہ تیری. اور جس وقت دیکھا اس نے اس کو ٹکا ہوا اپنے پاس، فرما ھذا من فضل ربی، تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیا ناشکری کرتا ہوں. اور جس نے شکریہ ادا کیا پس پختہ بات ہے شکریہ ادا کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جس نے ناشکری کی پس بے شک رب میرا غنی ہے کریم. فرمایا نکرو بدل دو، تغیر کرو اس کے لیے، بدل دو اس کے لیے اس کے تحت کو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں ہدایت پاتی. پر جس وقت وہ آئی کہا گیا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ کہنے لگی گویا کہ یہ وہی تو ہے، اور دیے گیا میں نے مجھ سے پہلے اور تھے ہم مسلمان. اور روکا تھا اس کو اس چیز نے کہ عبادت کرتی تھی اللہ کے بڑے، بے شک تھی وہ قوم کافر سے. کہا گیا اس کو داخل ہو اسرہ محل میں، اور جس وقت دیکھا اس نے اس کو تو خیال کیا لج جاتا گہرا پانی، اور ننگی کی اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں. کہا فرمایا بے شک یہ محل ہے جڑاؤ کیا ہوا من قواریرہ شیشوں سے. کہنے لگی ہے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور اسلام لائی میں سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. ملکہ بیدار ہوئی، کابینہ کا اجلاس طلب کیا اور ان کے سامنے خط رکھا اور کہا اب تو نے یہ میرے پاس خط آیا ہے، میرے معاملے میں مجھے بتاؤ، حکم دو کیا کرنا ہے. میں قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو کچھ لوگوں سے. انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں، سخت لڑائی والے. ان لفظوں سے ان کا رجحان اور میلان سمجھ آ گیا کہ لڑائی چاہتے ہیں، لیکن لڑائی کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں.
آگے فرار بھی اختیار کرتے ہیں، والامر الیک، معاملہ تیرے ہاتھ، اپنی بات بھی کہیں گے، بات ٹال دی۔ وہ ملکہ تھی آخر سمجھ گئی کہ یہ لڑائی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ تیرے سپورٹ ہے تو تیری جو رائے ہو۔ وہ کہنے لگی دیکھو میں سمجھ گئی، میں یہ کہتی ہوں کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں نا تو بگاڑ دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کریں گے، تو لڑائی کے حق میں میں نہیں۔ میں کیا چاہتی ہوں، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ ہمارے بھیجے ہوئے قاصد کیا کچھ جواب لے کر کے واپس آتے ہیں۔ یہاں آپ کو تفصیلوں میں بڑا کچھ ملے گا، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، ریشمی لباس، کستوری اور غلام اور لونڈیاں اور بڑا کچھ یہ بھیجا۔ فلما جاء سلیمان، دیکھنا سلیمانہ کو فاعل جاء کا نہ سمجھنا، یہ مفعول ہے، جاء کا فاعل ہے الرسول ومن معه، بات سمجھ آتی ہے؟ فلما جاء الرسول ومن معه، وہ قاصد جو تھا اس کے عملے پھیلے کے آدمی بھی ساتھ تھے، وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ مولانا ہاں بولیں بولیں، آپ بڑے مفید و طالبین ہیں، یعنی وہ ہدیہ لے کے قاصد رسول آیا اور جو اس کے ساتھ تھے وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، یہ مفعول ہے، فاعل نہ بنانا۔ جیسے یہ کہتا ہوں کہ ممکن بعض دفعہ مخالف ہے، جاء سلیمانہ کیوں ہے مولانا، یہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، جاء سلیمانہ کیوں نہیں ہے؟ تو بات سمجھ آتی ہے نا؟ اچھا، تو کہا کیا تم میری امداد کرتے ہو مال سے جو رب نے مجھے دیا؟ بہتر ہے جو تم ہی دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر ہو۔ اس قاصد سے کہا لوٹ ان کی طرف، ہم ایسے لشکر لائیں گے کہ ان کا مقابلہ ان سے نہیں ہوگا۔ لا قبل الا طاقت لهم، بخاری وغیرہ، طاقت نہیں کریں ان کو اس لشکر کے نکالیں گے وہاں سے کمزور کر کے یہ سلسلہ ہوگا۔ اب درمیان میں کافی زمانہ گزر گیا، وہ آئے، پیغام پہنچا کہ وہ آ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قالا کے فاعل سلیمان علیہ، اے میرے کابینہ والوں، تم میں کون میرے پاس اس کا تخت لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ یعنی وہ چل پڑے تھے وہاں سے منزل بمنزل، 1 مہینے کا راستہ، تو ان کے مسلمان ہو آ کر کے جہاں اسلام ظاہر کرنے سے پہلے کون تم میں وہ تخت اس کا لا کر کے جہاں رکھا؟ کالا عفریت و من الجن۔ اب وہ سعود وغیرہ میں ہے کہ اس جن کا نام زکوان بھی لکھتے ہیں، سخر بھی، زکوان اور سخرن، بڑے قد والا جن تھا۔ وہ اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں اس پر قوی ہوں امین۔ مجلس سے اٹھنے کا معنی یہ ہے کہ مثلا ہم جہاں 7:45 بجے بیٹھے، اب جو مجلس برخاست ہوگی جس وقت تک، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تو ان کی عدالت میں بیٹھنے کا جو وقت تھا، آپ اپنی مجلس سے اٹھ کر کے نہیں جائیں گے کہ میں پہلے لا دوں گا۔ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس سے بھی پہلے آ جائے، یہ تو 3, 4, 5 گھنٹے بڑی شے ہے نا، ویسے بھی جلدی تھا۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کہتے پہلی کتابوں کو جانتا تھا اور اس کے پاس اسم اعظم تھا، نام تھا اس کا آصف ابن برخیہ علی القول المشہور کما فی الکتب التفسیر۔ آصف ابن برخیہ رحمہ اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، مومن تھا۔ اس نے کہا میں لاتا ہوں، اور پہلی کتابوں کو جانتا تھا، مومن تھا، میں لاتا ہوں تیرے پاس اس تخت کو پہلے اس کے کہ تیری نگاہ لوٹے۔ نگاہ لوٹنے کا یہ معنی، مثلا میں اس ستون کو دیکھ رہا ہوں، یہ سامنے جو ستون ہے، تو ستون کو دیکھنے سے آپ کی نگاہ پیچھے نہیں پلٹے گی، چشم زدن میں لا۔ یہ اس کی کرامت تھی، اور ولی کی کرامت پیغمبر کا بولتا۔
اسم اعظم پڑھا وہ تخت سامنے تھا. جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس عرش کو تخت کو مستقر نندہ ان کے پاس ٹکا ہوا تھا، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالی، آپ نے دیکھے نہ ہوں گے، نام سنا گا، بڑے مقرر، ایسا مقرر کوئی شاد و نادر پیدا، 8-8 9 گھنٹے تقریریں کی. ہندو بھی ہم نے روتے دیکھے، سکھ روتے دیکھے، حاضر جواب بڑے تھے، بڑے حاضر جواب. وہاں میرے پاس گکھڑ میں تھے، وہاں جنت دوزخ کا ذکر حضرت نے شروع کیا تو فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں بڑا کچھ ملے گا، سب کچھ ہوگا. ایک بوڑھا سا بابا اٹھا، کہنے لگا شاہ صاحب جنت میں حقہ بھی ہوگا، چلم بھی ہوگی، چلم حقہ بھی ہوگا. شاہ صاحب نے فرمایا ہاں جنت میں حقہ تو ہوگا، لیکن آگ لینے کے لیے دوزخ میں جانا، کیونکہ حقہ تو آگ کے بغیر چلتا نہیں، تو آگ لینے کے لیے دوزخ میں جانا. یہی تقریر تھی. تو داڑھی کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی نوجوانوں، کالج کے لڑکے زیادہ، بیٹھو داڑھی رکھ. ایک لڑکا بولا شاہ جی کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا بہت مشکل، کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا پڑتا. حضرت نے فرمایا لیکن خالصہ کالج میں کوئی مشکل نہیں، یعنی جو سکھوں کا کالج ہے نا، کالج تو وہ بھی ہے، وہاں سارے رکھتے ہیں. کالج کے ماحول میں داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہے. فرمایا بیٹا خالصہ کالج میں کوئی مشکل نہیں، سیکھیں کالج ان کے رکھتے کوئی مشکل نہیں. بڑے حاضر جواب. خیر، تو اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کل بعض بلڈنگوں پر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، بات یہ ہے کہ وہ من فضل وڈی، یہ رشوت کی ہوتی ہے، بڑے جلدی سے بنتی ہے، تو اس موقع پر انہوں نے لکھا ہوتا ھذا من فضل ربی، جیسے وہ جلدی سے آ گیا تاکہ رب میرا امتحان لے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. شکریہ ادا کرنے والا اپنے لیے کرے گا، ناشکری کرنے والا ہوگا تو رب غنی کرے گا. فرما تم ایسا کرو، وہ آ تو رہی اپنے عملے پھیلے کے ساتھ، تو تم اس تخت میں تغیر کر دو، موتی نکال دو، ہیرے نکال دو، آگے پیچھے تغیر کرو. ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. چنانچہ وہ آئی ملکہ تو کہا گیا کہ آپ کا بھی سنا بڑا تخت تھا، ایسا ہی ہے. اس نے کہا وہی تو ہے، اس میں تھوڑا بہت تغیر کر دیا گیا ہے تو وہی. اور ہمیں من قبلہا، اس واقعے سے پہلے علم تھا کہ آپ کو علم نے بڑے کمالات وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. .com www.asnas.com. آگے جملے کا مطلب سمجھنا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ. ایک یہ ہے وَصَدَّهَا عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت سے اس کو روکا تھا. کس چیز نے؟ اس چیز نے کہ عبادت کرتی تھی اللہ کے ورے اوروں کی، اس نے روکا تھا. کیوں؟ بے شک وہ کافر قوم کی ایک فرض تھی، اس نے روکا تھا. دوسرا، صدا کی ضمیر راجع بسوئے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا اس چیز سے کہ اللہ کے ورے عبادت کرتی تھی. کیوں خط لکھا تبعتونی مسلمین؟ کیا کہا میں نے؟ پہلی ترکیب یہ کہ ما کانت فاعل ہے. صدھا عن عبادت اللہ، اللہ کی عبادت سے اس کو روکا کس نے؟ اس چیز نے. کانت تعبر من دون اللہ، اس چیز نے غیر اللہ کی عبادت نے رب کی عبادت سے روکا. اور دوسری ترکیب اور ما کانت تعبر، یہ مفعول ہے، روکا اس کو اس چیز سے جس کی عبادت کرتی تھی سلیمان علیہ السلام نے، کہ غیر اللہ کی عبادت سے روکا. قیل لہا، آگے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کا باہر صحن ہے بڑا کھلا، دروازہ ہے، اندر داخل ہونا ہے. صحن کے اندر کمرہ تھا جہاں بیٹھنا تھا. صحن کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انداز سے شیشے لگائے کہ ان پر پانی کا گمان ہوتا. سے اندر جا کے کمرے میں بیٹھنے کے لیے
وہ شیشے تھے لیکن ایسا جیسے پانی. اس کو کہا کہ اس محل میں اندر جانا ہے. اس نے دیکھا تو خیال کیا یہ گہرا پانی ہے. اس بیچاری نے اپنی پنڈلیاں ننگی کی کہ میری شلوار نہ گیلی ہو جائے پانی میں. کہنے لگے یہ ایسے نہیں ہے, یہ تو محل جڑاؤ کیا ہوا شیشوں سے, شیشے پانی سے. کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ. اب یہ کیوں ہوا؟ آپ کو ایک تو بات اکثر تفسیروں میں ملے گی کہ سلیمان علیہ السلام اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے, لیکن سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال زیادہ ہے. کہتے جس عورت کی پنڈلی پر بال زیادہ ہوتی خطرناک ہے, تو اس حکمت عملی سے اس کی پنڈلیاں ننگیاں کروائیں تاکہ بال دیکھیں. یہ اکثر تفسیروں میں آپ کو ملے گا. لیکن اندلسی, رازی, آلوسی, عثمانی رحمہم اللہ تعالی فرماتے بات ہے پیغمبر کی. بات یہ ہے اس کے عقل کی خامی واضح کرنی ہے کہ عقل تو تیری اتنی ہے کہ ان شیشوں کو پانی سمجھتی ہے اور سورج کی چمک کو دیکھ کر اس کی پوجا کرتی رہی, تو اصل مقصود تھا عقل کی خامی نمایاں کرنا. بات سمجھ آ گئی؟ تفسیر کبیر, روح المعانی, فوائد عثمانیہ وغیرہ وغیرہ. تو اصل مقصد تھا اس کی کمزوری عقل ظاہر کرنی کہ عقل تو تیری اتنی ہے, سمجھ اتنی ہے کہ شیشوں کو تو پانی سمجھی اور سورج کی چمک کو تو نے الہ بنا کر اس کی پوجا شروع کی. اور البتہ تحقیق سے بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ کہ عبادت کرو اللہ کی. بس اچانک دو گروہ ہو گئے, جھگڑنے لگے. فرمایا میری قوم کیوں جلدی سے تم تکلیف مانگتے ہو, پہلے حسنہ راحت کے کیوں نہیں معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے, لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. انہوں نے کہا اطیرنا بکا, ہم نے بدفانی حاصل کی تیری وجہ سے اور ان کے وجہ سے جو تیرے